بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وہ 15 کام جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ رمضان المبارک کے روزے شریعت اسلامیہ کے اہم ارکان میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس اہم اور عالی شان عبادت کے آداب اور شرائط کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ یقینی طور پر یہ مذہب اسلام کا ہی کمال ہے کہ اس نے کسی بھی عبادت کے کسی بھی چھوٹے سے پہلو کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر ایک چیز کو انتہائی شفاف اور واضح شکل میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے بھی اسلامی احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں دشواری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں روزوں کے متعلق ہدایات اور احکامات تفصیلی شکل میں بیان فرما دیے ہیں، اور انتہائی واضح صورت میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایک روزہ دار کے لیے کن چیزوں کی رعایت ضروری ہے اور کن باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ ناظرین، قرآن و سنت نے ان چیزوں کو بھی بالکل واضح بیان فرما دیا ہے جن کے ارتکاب سے انسان کا روزہ فاسد یا باطل ہو جاتا ہے اور وہ شخص روزے دار نہیں کہلاتا۔ اللہ رب العزت کا روزے دار کو حکم ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ روزے رکھے، نہ کہ روزے سے اپنے آپ کو ضرر اور تکلیف دے، اور نہ ہی وہ ایسی چیزیں تناول کرے جو روزے کے مخالف ہوں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان عام باتوں اور اشیاء کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ پورے دن کی بھوک پیاس کاٹنے کے بعد بھی ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، روزہ توڑنے والی اشیاء کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، یہ قسم استفراغ اور استفراج ہے۔ مثال کے طور پر جمع طے کرنا، حیض اور نفاس۔ ان اشیاء کے نکلنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مفسدات صوم یعنی روزہ توڑنے والی اشیاء قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ان معاملات سے گزرنے کے بعد روزہ دار کو 2 کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک روزے کی کمزوری اور دوسرا جسم سے ان اشیاء کے نکلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری۔ یہ دونوں کمزوریاں روزے دار کو ضرر اور نقصان دیتی ہیں، اس کا روزہ اعتدال سے نکل جاتا ہے۔ دوسری قسم، اس قسم میں وہ تمام اشیاء آتی ہیں جو کہ جسم کے اندر داخل ہونے اور پیٹ بھرنے والی ہیں، مثلا کھانا پینا۔ اسی لیے اگر روزے دار کھائے یا پیے تو روزے کی مطلوبہ حکمت کا حصول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں روزہ توڑنے والی اشیاء کے اصول جمع کر دیے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اب تمہیں ان سے مباشرت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں روزہ توڑنے والی اشیاء کے اصول بیان فرمائے ہیں جو کہ کھانا پینا اور جمع ہے۔ روزہ توڑنے والی اشیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں مکمل طور پر بیان فرمایا ہے۔ روزے کو فاسد کرنے اور توڑنے والی اشیاء کچھ یوں ہیں: جمع اور ہم بستری، مشت زنی، کھانا پینا، وہ اشیاء جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، سنگلی وغیرہ، لگوانے سے خون نکلنے کی بنا پر طے کرنے کی وجہ سے، اور عورت کا حیض اور نفاس کی وجہ سے خون نکلنا۔ ان میں پہلی چیز جمع ہے جو کہ روزہ توڑنے والی اشیاء میں سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی مسلمان جمع کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے انزال ہو
یا نہ ہو، اسے اس کام پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسے اس دن کا روزہ پورا کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کی قضا بھی ہوگی۔ جماع کے علاوہ کسی بھی چیز سے روزہ ٹوٹنے پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ روزہ توڑنے والی دوسری چیز مشت زنی ہے۔ مشت زنی سے روزہ ٹوٹنے کی دلیل اس حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے بارے میں فرماتا ہے، وہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے بھی رمضان المبارک میں دن کو روزے کی حالت میں مشت زنی کی، اسے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس دن کو بغیر کھائے پیے ہی رہے اور بعد میں اس کی قضا بھی ادا کرے، اور اگر مشت زنی شروع ہی کرے پھر انزال سے قبل ہی رک جائے اور انزال نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ انزال نہ ہونے کی وجہ سے اس پر اس روزے کی قضا نہیں۔ روزے دار کو چاہیے ہر اس چیز سے دور رہے جس سے شہوت کا عنصر معلوم ہوتا ہے، اور اپنے خیالات کو بھی پاک و صاف رکھے۔ روزہ توڑنے والی تیسری چیز کھانا پینا ہے۔ منہ کے راستے کھانا یا پینا معدے میں پہنچانے کو کہا جاتا ہے، اور اس طرح کسی نے ناک کے راستے میں اپنے پیٹ میں کوئی چیز داخل کی تو وہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو، اس لیے کہ اگر ناک سے پانی کا معدے میں داخل ہونا روزے پر اثر انداز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناک میں پانی چڑھانے سے منع نہ فرماتے۔ روزے دار کو خون لگانا، مثلاً اگر کسی کا خون بہہ جائے تو اسے خون دیا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون کھانے پینے سے بھی انتہائی زیادہ غذا ہے۔ غذائی انجیکشن جن کے لگانے سے کھانے پینے سے مستغنی ہوا چاہتا ہے، مثلاً ڈرپ وغیرہ، طاقت کے انجیکشن لگوانا، یہ بھی کھانے پینے کے قائم مقام ہے، لہٰذا ان کو لگوانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے عوض میں نہیں اور نہ ہی اس کے قائم مقام ہو لیکن صرف علاج معالجے کے لیے ہوں تو اس کی وجہ سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، مثلاً پینسلین اور انسولین وغیرہ کے ٹیکے روزے کو نقصان نہیں دیتے، چاہے وہ نس میں لگائے جائیں یا پھر گوشت میں۔ دوائیوں سے متعلق ان معاملات میں احتیاط اور بہتر یہ ہے کہ یہ سب کچھ رات کے وقت ہی کیا جائے اور روزے کی حالت میں استعمال سے بچا جائے۔ روزہ توڑنے والی اگلی چیز ہے کیا کرنا۔ جان بوجھ کر کیا کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، جس پر کیا غالب ہو جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر خود کیا کرے اس پر روزے کی قضا ہوگی۔ علماء کرام کا اجماع ہے کہ جو بھی مسلمان جان بوجھ کر کیا کرے گا اس کا روزہ باطل ہے۔ اگر معدہ خراب ہو کر اوپر کو آئے تو اس پر کیا روکنا لازم نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے اس بندے کے لیے یہ عمل نقصان دہ ہے۔ روزہ توڑنے والی اگلی چیز ہے حیض اور نفاس کے خون کا اخراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جب تم میں سے کسی ایک کو حیض آتا ہے نہ تو وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھتی ہے۔ جب بھی عورت حیض یا نفاس کا خون دیکھے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے غروب آفتاب سے چند لمحات قبل ہی کیوں نہ آ جائے۔ لیکن اگر عورت حیض کے خون کے انتقال کو محسوس کر لے لیکن خون کا اخراج غروب آفتاب کے بعد ہو، وہ روزہ صحیح ہوگا، اس دن کے روزے سے کفایت کرے گا۔ ناظرین، ان باتوں کے علاوہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، مار دھار کرنا، چوری کرنا، انصاف نہ کرنا، ناپتون میں کمی کرنا، غیر شرعی منافع خوری کرنا، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانا، نیز دیگر کئی باتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر ہمارا روزہ باطل تو نہیں ہوتا اور نہ ہی ٹوٹتا ہے، لیکن ہم یہ کام رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کرتے ہیں تو ہمیں اپنی بھوک پیاس کو
बर्दाश्त करने का कोई सवाब भी हासिल नहीं होता। फिर अल्लाह ताला से दुआ है हमें रमजान और मुबारक के तमाम अशु व अज़ु और सब्र व तहम्मुल के साथ रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और ये रमजान का बाबरकत महीना हमारे नसीब करे, हमारे रोजों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।